وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ سوال کیا گیا کہ جب زمین ناپاک ہو گئی تو جیسے خشک ہو کر وہ پاک ہو جاتی ہے اور اس کے نیچے کی چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، تو کیا دیوار بھی خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، یا پھر نیچے کا فرش پہلی منزل کا ناپاک ہو گیا تو وہی حکم کیا اوپر کی منزل کا ہے؟ اور ایک سوال یہ کیا گیا کہ کوئی بندہ غسل خانے سے آیا اور اس کے پیروں پر ناپاک پانی لگا ہوا ہے، تو جس جگہ وہ پاؤں رکھے گا وہ جگہ ناپاک ہو گئی، پھر اس کے اوپر کسی نے پیر رکھ دیا تو کیا وہ بھی جگہ ناپاک ہو جائے گی؟ تو دیکھیں، اس حوالے سے یہ ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد دوم کے اندر ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جس جگہ یعنی جس زمین پر بچے نے پیشاب کر دیا اور وہ زمین دھوپ سے یا خشک ہو کر سوکھ گئی، تو اب اگر اس کو پھر سے اس پر پانی ڈالا جائے تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوگی، یعنی جو زمین ایک مرتبہ خشک ہو کر یا دھوپ سے سوکھ گئی تو پھر وہ پاک ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی اگر اب زمین پر کوئی ناپاک چیز گری اور اس کو کپڑے سے، گیلے کپڑے سے صاف کر دیا، یا پھر خشک ہو کر یا ہوا وغیرہ سے وہ سوکھ گئی تو پھر وہ پاک ہو جائے گی۔ اور رہا دیواروں کا مسئلہ، تو یہ جوائنٹ ہونے والا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرش ناپاک ہو گیا تو اس کے ساتھ میں دیواریں جڑی ہوئی ہیں تو دیواریں بھی ناپاک ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ دیواروں پر اگر کوئی ناپاک چیز لگے گی تب وہ دیوار ناپاک ہوگی۔ زمین کے ناپاک ہونے سے یہ نہیں کہ اوپر تک کی ساری منزلیں ناپاک ہو گئیں یا جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ سب ناپاک ہو گئیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اوپر کی منزل کا فرش اگر ناپاک ہو گیا تو اب ایسا نہیں کہ نیچے کا بھی ناپاک ہو گیا۔ تو جس جگہ پر چاہے وہ نیچے کا فرش ہو یا اوپر کا فرش ہو یا دیواریں ہوں، جس چیز پر ناپاکی لگے گی صرف وہی چیز ناپاک ہوگی۔ ایک چیز کے ناپاک ہونے سے دوسری چیز کا ناپاک ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اب اگر اوپر کے فرش پر ناپاک چیز گر گئی، لگ گئی ہے، اس کو دھل دیا یا کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کر دیا اور وہ خشک ہو کر جو ہے سوکھ گئی تو پھر وہ جگہ، وہ زمین پاک اور صاف ہو جائے گی۔ رہا دوسرا مسئلہ کہ کوئی بندہ بھیگے پاؤں لے کر کے آیا، اور تو اس جگہ کے بارے میں حکم کیا ہے، یا پھر اس جگہ پر جس جگہ پر ناپاک پاؤں رکھا ہے کسی اور نے پاؤں رکھا تو پھر کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بہار شریعت کے اندر ایک مسئلہ تحریر فرماتے ہیں کہ بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجس بچھونے پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھے اور پاؤں میں تری آ گئی تو نجس ہو گئے، اور سیل ہے تو پھر نجس نہیں ہوں گے۔ یا بھیگے ہوئے پاؤں نجس زمین یا بچھونے پر رکھے تو ناپاک نہ ہوں گے، اگرچہ پاؤں کی تری کا اس پر دھبا محسوس ہو۔ ہاں، اگر زمین یا بچھونے کو اتنی تری پہنچی کہ اس کی تری پاؤں کو لگی تو پاؤں نجس ہو جائیں گے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ناپاک پاؤں اگر پاک زمین پر رکھے اور اس کی تری زمین کو لگ گئی تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر خالی سیل آئی ہے، جیسے سیلن بولتے ہیں، تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر ناپاک پاؤں زمین پر رکھے اور اس پاؤں کو ناپاک کے پاؤں کا وہ پانی، وہ تری لگ گئی، وہ جگہ ناپاک ہو گئی، پھر کسی بندے نے اس ناپاک زمین پر اپنے پاک پاؤں رکھے، تو اب اگر اس زمین سے ناپاکی چھوٹ کر اس کے پاؤں کو لگ گئی ہے، اس کے پاؤں تر ہو گئے ہیں، تب وہ پاؤں ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اگر سیل ہے، جسے نرم بولتے ہیں، نرمی آئی ہے، تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔